نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا العشر آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ خالق کائنات نے اپنے خزانے میں جو انمول موتی رکھے تھے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ جمعہ جیسا دن اللہ نے اس امت کو نصیب فرمایا، رمضان جیسا مہینہ اللہ نے اس امت کو نصیب فرمایا، قرآن جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس امت کو نصیب فرمائی، اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نصیب فرمایا۔ سال کے اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ایک تو اس میں ہمیں احتساب کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ جس طرح سال شروع ہوا محرم سے، اختتام ہوا اس کا ذی الحج پر، اسی طرح ایک دن تیری زندگی کا وہ تھا کہ تو نے ماں کی کوکھ سے دنیا میں قدم رکھا، اور پھر تجھ پر ایک دن آئے گا کہ تو نے اس جہان کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک کی چادر اوڑھ کر اللہ کے ہاں پہنچنا ہے۔ ایک تو اس سے ہمیں اپنی زندگی کا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ یہ عشرہ ذی الحجہ رب العالمین نے کسی عمل کے لیے قسم نہیں اٹھائی۔ نماز کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ قسم اٹھائی ہو، زکوٰۃ کے لیے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، حج کے لیے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ تو خالق کائنات جیسی ہستی جب قسم اٹھا کے کسی عمل کے بارے میں فرما رہی ہے تو پھر اس کی عظمت میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے یہ اس سے مراد ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے برابر ہو، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ عبادت کے اعتبار سے تمام دنوں سے افضل ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں کوئی بھی عبادت ہوگی وہ عام دنوں کے اعتبار سے زیادہ ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمیں گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یا مسجد میں 27 درجے کا ثواب ملتا ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں جو نماز گھر میں یا عبادت مسجد میں کی جائے گی اس کی ویلیو عام دنوں کے اعتبار سے زیادہ ہوگی۔ پھر ان 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہر دن کی عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ہے۔ یہ رمضان المبارک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت نہیں عطا فرمائی کہ اس کے ایک دن کی عبادت سال کے عبادت کے برابر ہو، اور پھر فرمایا اس کی 1 رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ خواتین حضرات کو اس طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں شب قدر صرف آخری عشرے میں 1 رات ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں 10 راتیں ہیں، اور 10 راتیں شب قدر کے برابر ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، جبکہ 1 رات کی عبادت جو ہے وہ 84 سال کی عبادت سے افضل ہے، تو یہاں ہزاروں راتیں جو ہیں وہ نصیب ہو جائیں گی 1 رات کی عبادت سے۔ اس میں آپ کو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ان دنوں کے اندر ہم مطلب سارا دن عبادت کیسے کر سکتے ہیں، ساری رات عبادت کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، ان دنوں کے اندر آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، سستی سے بچائیے، غفلت سے بچائیے۔ نماز کی پابندی خواتین گھروں میں کریں، جو عام دنوں کے اندر وہ نہیں کرتی یا کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، وہ کہہ دیں کہ یہ دن جو ہے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے، نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں، کسی کی نماز نہ رہ جائے۔ اسی طرح مرد جو ہیں وہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ دن وہ ہیں جن کی عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کی عبادت کا، 1 دن کی عبادت کے اندر ثواب جو ہے نا وہ عبادت کرنے سے 1 سال کی عبادت کے برابر اس کا ثواب دیا گیا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کیجئے، اور نوافل جو ہیں وہ آپ زیادہ کر لیجئے۔ اشراق کے نوافل ہیں، اوابین کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، تہجد کے نوافل ہیں۔ ان 10 دنوں میں یہ اہتمام آپ کر لیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد تھوڑی بہت جو عبادت آپ کر سکیں وہ کر لیں، سو جائیں، اور اپنی رات کو 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جائیں اور 8 رکعتیں نفل تہجد کے پڑھ لیں۔
تو یہ گویا کہ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، جو ہماری زندگی کے اندر جو چیزیں غفلت کے اندر ایام گزرے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر ذکر کی کثرت کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 جملے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے۔ اور ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا عمل ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کون ہو سکتا ہے اتنا وزنی عمل کر سکے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر عورت کر سکتی ہے، ہر بچہ اور بچی کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر قیامت کے دن وزن میں آئے گا۔ جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہے گا، ایک دفعہ الحمدللہ کہے گا، احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ تو آج ہمیں اس عشرہ ذی الحجہ کی قدر کرتے ہوئے گناہوں سے اجتناب کرنے چاہیے، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اشراق کے نوافل جو ہیں وہ کیا ہیں، 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو گویا کہ ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اس دنوں کی ایک عبادت جو ہے نا وہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، تو گویا کہ ہمیں ہزاروں جو ہے نا حج اور ہزاروں عمرے ایک دن اشراق پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کے بارے میں فرمایا جو آدمی 2 نفل اشراق کے پڑھتا ہے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کے اندر، اب یہ جو دن ہیں یہ سال کے برابر ہیں، تو فلہذا جو ان دنوں کے اندر پڑھے گا تو اسے ہزاروں حج اور ہزاروں عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح چاشت کے نوافل ہیں جو تقریباً 8 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں، 11 بجے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے بہا انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اوابین کی جو مغرب کے بعد 6 نوافل ہیں ان کا اہتمام کر لیں، 12 سال کی جو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو کل قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گے، ہمیں یہ چاہیے کہ ان دنوں کی قدر و قیمت کریں، عورتیں خاص کر بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں، حیا شرم کریں، ان دنوں کے اندر بے پرد ہو کے بازاروں میں نہ نکلیں، کہیں اللہ کی غضب کی نظر پڑ گئی تو پھر جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے اور وہ ان دنوں کے اندر خاص کر کے اللہ سے حیا اور شرم کریں، اور وہ بازاروں کے اندر بے پرد ہو کے پیک اپ کر کے بازاروں میں نہ گھومیں۔ اور پھر اس کی جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، اس عشرے کا 9 ذی الحج کا، اس ایک دن کا روزہ جو ہے نا اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کریں گے، ایک گزرا ہوا سال، ایک آنے والا سال۔ پھر اسی طرح جو آخری رات ہے جسے عید کی رات کہتے ہیں، وہ بھی بہت برکت والی ہے۔ ہمارے ہاں بھیڑ چال یہ ہے کہ ہم سارا سال سوئے رہتے ہیں، اور جو آخری دن ہوتے ہیں جہاں آخرت کی کمائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ کوئی جوتی خرید رہا ہے، جو کوئی میچنگ کے لیے جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور کسی اللہ والے نے کیا فرمایا، عمر دنیا ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ یہ تو چپ کر کے ایک لمحہ گزر رہا ہے، اس کا بھی احتساب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، اور اسی طرح ان راتوں کو قیمتی بنانے کے لیے مرد جو ہیں وہ رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، آدھا گھنٹہ صبح اذان سے پہلے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، ساری رات عبادت شب قدر کا ثواب ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی اس کھیتی کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔